السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی خبر کی جو ہر سرمایہ کار، ہر ڈپوزٹر اور خاص طور پر میزان بینک کے کسٹمر کے لیے چونکا دینے والی ہے۔ نومبر 2025 کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد میزان بینک سمیت اسلامی بینکوں نے منافع کی شرح اچانک کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ یہ کمی کس کے لیے فائدہ مند ہے، کس کے لیے نقصان دہ، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب ذرا میزان بینک کی بات کرتے ہیں کہ میزان بینک چونکہ ایک اسلامی بینک ہے تو یہاں بات انٹرسٹ ریٹ کی نہیں بلکہ منافع یا پروفٹ شیئرنگ کی ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی بینکوں کی منافع کی شرح بھی براہ راست مانیٹری پالیسی سے جڑی ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب مارکیٹ میں ریٹ کم ہوتے ہیں تو سرمایہ کاری کی واپسی بھی نیچے آتی ہے، اور چونکہ میزان بینک اپنے کسٹمرز کے ساتھ پروفٹ شیئر کرتا ہے اس لیے منافع کی شرح خود بخود گر جاتی ہے۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ معمولی نہیں تھا۔ نومبر کی پالیسی کے بعد میزان بینک نے اپنے مختلف سیونگ اکاؤنٹس پر ریٹس کم کر دیے۔ کچھ سکیمز میں تو کمی 2.5% تک دیکھی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کو پہلے سالانہ 13% منافع مل رہا تھا اور اب وہ 10 یا 10.5 پر آ گیا، لوگ حیران رہ گئے۔ سوشل میڈیا پر تب سے شروع ہو گئے ہیں، کیا یہ کہا ہوگا کیا میزان بینک بھی اب کم دے گا؟ لیکن حقیقت میں یہ قدم صرف میزان بینک نے نہیں بلکہ تقریباً تمام اسلامی بینکوں نے لیا۔ اب آتے ہیں اصل وجہ پر۔ مانیٹری پالیسی کا مقصد مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں انفلیشن نیچے آیا، بجلی کے نرخ کچھ کم ہوئے، ڈالر مستحکم ہوا اور حکومت نے نئی فائنینشیل اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ ایسے حالات میں اسٹیٹ بینک کے لیے سود کی شرح کم کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ معیشت میں سرمایہ کاری دوبارہ بڑھے، اور جب پالیسی ریٹ گرتا ہے تو بینک کے ریٹرنز بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ ریٹس بھی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب ہرگز نہیں، بلکہ نہیں، دونوں پہلو ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ ڈپوزٹر ہیں تو بظاہر منافع کم ہوگا، لیکن اگر آپ فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں، مثلاً گھر، گاڑی یا بزنس لون، تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ اسلامی بینک اب آپ کو کم شرح پر فائنینسنگ دے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کار، اجارہ یا ہوم راجلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی قسطیں اب نسبتاً کم ہوں گی۔ تو ایک طرف منافع کم ہوا مگر دوسری طرف قرض سستا ہو گیا۔ یہی مالیاتی دنیا کی خوبصورتی ہے، کسی کے لیے نقصان، کسی کے لیے فائدہ۔ سرمایہ کار پریشان مگر کاروباری طبقہ خوش۔ بینکوں کے منافع کے ماڈلز ایڈجسٹ ہو رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں سرگرمی بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ 6 ماہ میں مہنگائی مزید نیچے آتی ہے تو پالیسی ریٹ میں ایک اور کٹ ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میزان بینک جیسے اسلامی بینکوں کے ریٹس مزید کم ہو سکتے ہیں، مگر دوسری طرف پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی میں تیزی آ سکتی ہے، کیونکہ سستا پیسہ ہمیشہ سرمایہ کاری بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، میزان بینک کے منافع کی شرح میں کمی دراصل ایک بڑا معاشی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ پاکستان کی معیشت اب مہنگائی کے دباؤ سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے پلان کریں تو یہ وقت خطرہ نہیں بلکہ موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تفصیلی وضاحت کہ میزان بینک کے منافع کیوں کم ہوئے اور اس کے پیچھے مانیٹری پالیسی کا کیا کردار ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔